बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा कि किस तरह तेज़ रफ्तार से वक्त सुस्त हो जाता है और लंबाई सिकुड़ जाती है। आज हम लेक्चर नंबर 12 में एक और हैरत अंगेज़ हक़ीक़त के बारे में जानेंगे जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। आम जिंदगी में हम समझते हैं कि किसी चीज़ का मास या वज़न हमेशा एक जैसे रहता है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि जब कोई रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करता है तो इसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। आज हम एक तजुर्बे के ज़रिए समझेंगे कि दो गेंदों की टकराव यानी कोलिजन से मास में कैसी तब्दीली आती है। तो आइए आज की ये अहम लेक्चर शुरू करते हैं। The variation of mass with velocity. Consider the two prime, for example, one at rest f and the other is moving with velocity v, that is a prime. इस टॉपिक में रफ्तार के साथ मास की तब्दीली फर्ज करें हमारे पास दो प्राइम है, एक रेस्ट प्राइम है यानी f और दूसरा मूविंग प्राइम है f प्राइम जो वेलोसिटी v वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। Let's suppose that there are two balls in prime a prime having identical mass m and velocity. Both the ball move in opposite directions towards each other, and after some time they collide and become one system for the observer at a prime. फर्ज करें कि मूविंग प्राइम यानी ए प्राइम में दो गेंदें हैं जिनका मास m एक जैसा है और इनकी रफ्तार भी बराबर है। ये दोनों गेंदें मुखालिफ सिमत से एक दूसरे की तरफ आती है, आपस में टकराती है और फिर एक ही सिस्टम बन जाती है। After movement that the system becomes rest for observer and a prime while the system is moving with the velocity v for observer and the f यानी रेस्ट प्राइम। टकराने के बाद अंदर वाले ऑब्जर्वर एफ के लिए वो सिस्टम रुक जाता है, लेकिन बाहर वाले ऑब्जर्वर यानी एफ के लिए वो पूरा सिस्टम अब भी वेलोसिटी के साथ हरकत करता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट इस डायग्राम में देखिए ए प्राइम और प्राइम ये दो प्राइम्स दो गेंद यानी ए प्राइम में दो गेंदें हैं, एक ए है और दूसरा बी की तरफ आ रहा है। ए और बी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये पूरा प्राइम जो खुद भी हरकत में है, इसलिए बाहर खड़ा शख्स को इन गेंदों की हरकत और इनकी टकराव के बाद का मास मुख्तलिफ महसूस होगा। इस तजुर्बे से हम साबित करेंगे कि हरकत की वजह से मास कैसे तब्दील होता है। Theoretically, consider the velocity of the ball A with respect to A prime equal to the U prime. The velocity of ball B with respect to A prime equal to minus U prime, the opposite direction. नज़रियाती तौर पर देखें तो मूविंग प्राइम ए प्राइम में गेंद ए की रफ्तार को हमने कहेंगे, जबकि गेंद बी मुखालिफ सिमत में यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए इसकी रफ्तार मनफी यानी माइनस यू प्राइम ले जाएंगे। The velocity of ball A with respect to F is equal to UA. The velocity of ball B with respect to F is equal to U2. बाहर रेस्ट प्राइम एफ में खड़े ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों गेंदों की रफ्तार बरातरतीब u1 और u2 होंगी। The by Lorentz velocity transformations ux is equal to ux minus v divided by 1 minus ux divide v divided by c square by the replacing the ux by u prime. The u
u1 equal to the u prime plus v divided by 1 minus u prime v divided by c square equation 1 ہے. u2 equal to minus u prime plus v divided by 1 plus n2 minus u prime v by c square. u2 equal to minus u prime plus v divided by 1 minus u square u prime v divided by c square equation 2. تو لورنس ویلاسٹی ٹرانسفارمیشن کی فارمولا استعمال کرتے ہوئے ہم نے u1 اور u2 کی ویلیو نکال لی ہے جو کہ ہماری ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 ہے. After collisions to ball, there is the law of conservation of momentum apply. The total inertial momentum equal to the total final momentum before collision or after collision. جب یہ دونوں گیندیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہاں کنزرویشن آف مومنٹم لاگو ہوتا ہے، یعنی ٹکرانے سے پہلے کا کل مومنٹم اور ٹکرانے کے بعد کا کل مومنٹم کے برابر ہوتا ہے. Hence we consider that after the collisions mass change from m1 m equal m1 ہے and m dash m2 m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. ہم نے فرض کرتے ہیں کہ حرکت کی وجہ سے ٹکرانے کے بعد ان کا ماس تبدیل ہو کر m1 اور m2 ہو گیا. ٹکرانے کے بعد چونکہ پورا سسٹم فریم کی رفتار v سے چل رہا ہے اس لیے ہم نے یہ ایکویشن نمبر 3 لکھے ہیں. بچوں یہاں پر m1 اور m2 ہم نے ماس کو m1 اور m2 کو لکھا ہے. کلاسیکل فزکس میں تو ماس تبدیل نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم ریلیٹیوٹی پڑھ رہے ہیں اس لیے یہاں ٹکرانے کے بعد رفتار کے ساتھ ماس بھی بدل جائے گا. اسی لیے ہم نے دونوں گیندوں کے ماس کو الگ الگ نام دیے ہیں تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ رفتار بڑھانے سے ماس کیسے بڑھتا ہے. The by putting equation 1, equation 2 and 3. اب ہم ایکویشن 3 میں u1 اور u2 کی ویلیو پوٹ کریں گے جو ہم نے اوپر لورنس فارمولے سے نکالے تھے، اور اس کے بعد m1 ملٹیپلائی ہوگا اس ٹرم سے، صرف m1 ملٹیپلائی ہوگا اس ٹرم سے اور یہ والا ٹرم یہاں آ جائے گا اور یہ والا جو ٹرم ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا تو یہ ٹرم بن جائے گا. اور پھر اس سے m1 کامن نکالیں گے اور اس سے m2 تو یہ ٹرم آئے گا بائی کامن. تو ہم نے یہاں پر کامن لکھا لیا اور اس ٹرم کے بعد اب LCM لیں گے. m1 into u prime plus v minus v into c plus u prime v divided by c square divide by c square plus u prime v divided by c square اس طرح ایکول ہے، اور m2 کے لیے بھی یہ ہے بائی ٹیکنگ LCM. ریاضی کے اصول کے مطابق ہم نے m1 اور m2 کا ویلیو کو الگ الگ کیا کامن لیا اور پھر ان کا LCM لیا تاکہ ایکویشن کو مزید سادہ کیا جا سکے. یہ m1 کی ویلیو ہے اور یہ m2 کی. u prime plus v minus v c square divided by c square minus v prime v square divided by c square divided by c square plus v prime v divided by c square. اس طرح یہ بھی m1 کی ویلیو ہے، اس طرح یہ بھی m2 کی ویلیو ہے. تو پچھلے پیج میں LCM کو حل کرنے کے بعد ہمارے پاس دونوں طرف کی یہ ویلیو بچ گئی ہے اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویلیو دونوں طرف ایک جیسی ہے. پلس وی مائنس وی کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو گئے سی اسکوائر کے ساتھ، اور m2 کی ادھر ایکول کے بعد جو سی اسکوائر سی کے ساتھ اور وی
مائنس وی کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو گئے ہیں. جو ایک جیسی ویلیو تھی وہ کینسل آؤٹ ہو گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہاں پر جو ویلیو اس ایکویشن سے جو ویلیو بچ گئی ہے یہاں میں نے لکھا ہے، اور پھر اس اسٹیپ میں نے ری ارینج کر کے پھر دوبارہ سے اس میں کڑی کی ہے. تو یو پلس یو کو مائنس یو کے ساتھ، اور جیسے ویلیو کو کاٹنے کے بعد M1 اور M2 یہ تناسب حل ہوا ہے جسے ہم نے ایکویشن 4 کا نام دیا ہے. Now, taking square of equation 1, u whole square equal to the u prime plus v divided by this value whole square. The u square اس ادھر ہم نے یہ ادھر میں نے whole square کو الگ الگ لکھ دیا ہے، اور u prime equal to u prime square، اور اس ویلیو کو ہم نے اس فارمولی سے یہاں پر اس یوز کیا ہے، اور اس ویلیو کو ادھر ایز اٹ از لکھا ہے. اور ادھر یہ ویلیو اور اس ویلیو کو الگ لکھنے کے لیے اس لیے کہ ادھر ڈیوائڈنگ سی اسکوائر لیفٹ ہینڈ سائڈ ود اینڈ نومینیٹر آف دی رائٹ ہینڈ سائڈ. تو اس ویلیو کو ہم نے اسی فارم میں 1 ڈیوائڈ بائی 1 پلس یو پرائم وی ڈیوائڈ بائی سی ہول اسکوائر اس طرح لکھا ہے، اور اس کے نیچے ہم نے سی اسکوائر لکھا ہے، اور اس کے نیچے یعنی بوتھ سائڈ سی اسکوائر ڈیوائڈ کیا ہے. اور اس اسٹیپ میں یہ ہول سی اسکوائر ڈیوائڈیڈ ہے تو اس کے الگ الگ ویلیو لکھے ہے. یو پرائم اسکوائر یو پرائم کی اسکوائر الگ لکھا ہے، اس کے نیچے وی اسکوائر کی جگہ الگ لکھا ہے، اور 2 یو پرائم وی کی جگہ نیچے سی اسکوائر الگ لکھا ہے. تو ہر ایک ویلیو کے لیے ہم نے اس اسٹیپ میں صرف یہ کام کیا ہے. Now taking the -1 on both sides. اب ہم دوسری طرف کی ویلیو کو 1 میں سے مائنس کریں گے تاکہ لورنس فیکٹر کی شکل بنا سکے. اس ایکویشن کا ہم نے ایلسیم لیا ہے تو یہ ویلیو ہمارے پاس آ گئی ہے. اور یہاں پر ایلسیم لینے کے بعد یہاں پر جو ویلیو ہے وہ اے پلس بی ہول اسکوائر ہے. اے پلس بی ہول اسکوائر کے فارمولہ سے ہم پتہ ہے کہ اے پلس بی ہول اسکوائر اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab کے برابر ہے. تو یہاں ہم نے فارمولہ یوز کیا ہے، اور یہ ایز اٹ از لکھا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایز اٹ از لکھا ہے. ایکویشن کی اوپر حصے میں جب ہم نے بریکٹ کھولا تو ہمارے پاس پلس اور مائنس کی ایک جیسے ویلیو آ گئی. یہاں دیکھیں کہ پلس 2 یو پرائم وی ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر مائنس 2 یو پرائم وی ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر آپس میں کٹ گئی ہے، اور ہمارے پاس اب یہ سادہ ایکویشن بچ گئی ہے. Arranging this equation، جب ہم نے ویلیو کو ترتیب دیا تھا کہ ہم ان میں سے کچھ کامن لے سکے، پہلے دو ویلیو میں سے 1 کامن لیا ہے، اور دوسری دو ویلیو میں سے یو پرائم اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر کامن لیا ہے. کامن لینے سے پہلے بریکٹ کے اندر ایک جیسی ویلیو بن گئی ہے، تو ہمارے پاس یہ ایکویشن بن گیا. ایکویشن نمبر 5 میں اسی طرح ہمیں ایکویشن نمبر 5 حاصل ہوئی جو آبزرویشن کی پہلی گین کی ویلیو کو ظاہر کرتے ہیں. Similarly from equation 2
1 minus u square 1 minus u2 square divided by c square equal to the 1 minus u prime square divided by c square, or 1 minus v square divided by c square divided by 1 minus u prime divided by c square. बिल्कुल इसी तरह अगर हम गेंद बी की वेलोसिटी इक्वेशन 2 को हासिल करें तो हमें इक्वेशन नंबर 6 हासिल होंगी, और डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 6। अब डिराइवेशन के आखिरी मरहले में हम इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 पर तकसीम करेंगे। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 पर तकसीम करने से ऊपर और नीचे यानी ऊपर और नीचे के एक जैसी वैल्यू को आपस में कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ वक्त और रफ्तार वाला हिस्सा बचेगा। तकसीम के अमल के बाद हमारे पास ये सादे से इक्वेशन बचे हैं। बाई टेकिंग द रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लिया है कि कि हम स्क्वायर को ख़त्म कर सकें, यानी ये स्क्वायर को हम ख़त्म कर सकें। इसे हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। Right hand side of equation 7 is similarly as the equation 4। जो राइट साइड, ये साइड जो है राइट साइड, ये इक्वल है इक्वेशन नंबर 4 की। अगर हम गौर करें तो इक्वेशन 7 की दाईं तरफ बिल्कुल वही है जो इक्वेशन 4 में निकाले थे, इसलिए इसकी जगह m2 by m1 लिख सकते हैं। Let's consider mass m1 equal to m and velocity u1 equal to v1, mass equal to m2 equal to m0 यानी रेस्ट मास या प्रॉपर मास u2 equal to 0। अब फाइनल रिजल्ट के हम फर्ज करते हैं कि एक गेंद का मास मूविंग मास m है और दूसरी गेंद का मास यानी रेस्ट या असल मास है m0। ये m0 है, m0 इस तरह लिखते हैं, m0 ये वाला, जिसकी रफ्तार से पर है। By changing the equation add by the new given, अब इन नई वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे ताकि आखिरी फार्मूला हासिल कर सकें। इक्वेशन नंबर 8 में नई वैल्यू पुट करने हमें ये तनासिब हासिल हुआ कि जहाँ नीचे ज़ीरो की वजह से ये स्टेप ख़त्म हो गया है। मैथमेटिकल तौर पर ये इक्वेशन सादा शक्ल में आ गया। m is equal to m naught divided by under the root 1 minus v square divided by c square। rest mass m naught, relativistic mass m। आखिरकार हमें मूविंग मास का फार्मूला मिल गया, और जहाँ m नॉट यानी रेस्ट है और m रिलेटिविस्टिक मास है। Conclusion: this equation show that if the body move with velocity of light, then the mass of a body will be infinite। ये इक्वेशन साबित करता है कि अगर कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार से हरकत करे तो इसका मास यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए कोई मादी चीज़ रोशनी की रफ्तार तक नहीं पहुंच सकती। ग्राफ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है जैसे जैसे वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार यानी c के करीब पहुंचती है तो मास की लाइन तेज़ी से ऊपर की तरफ यानी स्पीड लिमिट की तरफ जाती है तो इनफाइनाइट मास को ज़ाहिर करती है।
تو اسٹوڈنٹ اس تفصیلی ڈرائیویشن سے ہم نے یہ سیکھا کہ کائنات میں ماس کی کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ رفتار کے ساتھ بڑھتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے رفتار روشنی کے حد یعنی اسپیڈ آف لائٹ کے قریب پہنچتی ہے تو ماس اتنا زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسے مزید دھکیلنا یا ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ ان تمام میتھمیٹیکلی اسٹیپس کی مدد سے آپ کی ویریشن آف ماس کا کنسیپٹ مکمل طور پر واضح ہو گیا۔ ان نوٹس کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ اب ملیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔